اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو ہے انس و جن کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا کنفیوز کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی آپ کے مفسرین ہیں اور یہ موجودہ زمانے کے جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جو ہے مسلم امم میں کنفیوژن پھیلائے ہوئے ہے یہ جن کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج میں اس کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ پہلے اس کی تشریح کرتے ہیں جو ہے یہ جن کے جو جیم نون نون یہ اس کی بنیادی روٹس ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جنن چھپا لینا، یہ اس کے مادے کی بنیادی معنی ہے۔ ابن فارس راغب کہتے ہیں کہ جنن کے معنی صرف نگاہوں سے پوشیدہ کر دینے کے نہیں بلکہ پرسیپشن سے بھی اوجھل کر دینے کے ہیں۔ فلما جنا علیہ اللیل راآ کوکبا، یہ 6/77، جب رات کی تاریکی نے اسے چھپا لیا تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ویسے بھی ہر اس چیز کے لیے جو چھپ جائے قد جنا ان کا کہتے ہیں۔ جنن 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 قبر کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مردے کو چھپا لیتی ہے، اور خود میت اور اس کے کفن کو بھی۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ہنوز ماں کے پیٹ میں ہو۔ جنتن، ٹھیک ہے جی، اس کی جمع جنتن ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا ہتھیار جس سے آدمی اپنا بچاؤ کرے، ہر پردہ اور آڑ، ٹھیک ہے۔ جنتن اور مجنتن ڈھال کو بھی کہتے ہیں۔ یہ 58/16 میں استعمال ہوئے۔ ہاں، لا جنہ بے حاضل امر کے معنی ہے کہ اس بات میں کوئی راز پوشیدہ نہیں۔ لا جنہ بے حاضل امر جی۔ جنتن جنون، ٹھیک ہے، یہ 23/25 میں استعمال ہوا۔ دراصل عربوں کے ہاں مجنون کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ اسے جن چمٹ گیا ہے۔ یہ تمام پرستی کے دور میں تمام وہ قوتیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی اور جن کے متعلق اس زمانے کے انسان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا دیوی دیوتا بن جاتی تھی، انہی کو عرب ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کی بنا پر جن ان کہتے تھے، جن کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کی پرستش بھی کرتے تھے۔ راغب کہتے ہیں کہ الجنوں کا استعمال دو طرح ہوتا ہے، ایک تو ان تمام مخفی قوتوں یعنی روحانیین کے لیے جو حواس سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اس اعتبار سے جن میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان مخفی قوتوں میں سے بعض کو جن کہتے ہیں۔ اس طرح کے جو روحانین جو ہے روحانیین نیک ہوتے ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں، جو بد اور سرکش ہوتے ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں، اور جن نیک و بد جن میں دونوں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ قرآن کے کئی مقامات میں جہاں جاہلیت عرب میں جنوں کی پرستش کا ذکر ہے وہاں جنت ان سے مراد فرشتے ہی ہیں۔ مثلا دیکھیں نا آیت 37/158، ٹھیک ہے۔ ابتداء ہماری زمین جو ہے نا وہ ایک آتشی گولا تھی جس سے ٹھنڈا ہو کر انسانی آبادی کے قابل بننے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال برس لگے۔ قرآن میں ہے کہ جب کرۂ ارض پر ہنوز انسانوں کی آبادی نہیں تھی تو اس میں جو مخلوق یہاں بستی تھی اس میں حرارت برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت زیادہ تھی۔ اس کے بعد وہ مخلوق جو ہے ایکسٹینٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کا جانشین یعنی خلیفہ، ٹھیک ہے جی، انسان ہوا۔ چونکہ اس مخلوق میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی، اور چونکہ اب وہ انسانوں کے سامنے نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو چکی ہے، اس لیے قرآن سے نے کہا ہے کہ والجانہ خلقناہو من قبل من نار سموم، ٹھیک ہے جی۔ یہ 15/27، انسان سے پہلے ہم نے ایک مخلوق کو جلتی ہوئی ہوا کی حرارت سے پیدا کیا، وہ مخلوق اب تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے الجان بھی کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اشیاء کائنات مادے کی انویزیبل اور محسوس شکل میں آنے سے پہلے مخفی توانائی انرجی کی حالت میں تھی۔ یہی توانائی اب مادے کے اندر لیٹنٹ صورت میں ہے۔ دیکھتے ہیں الیکٹران، پروٹان، یہ جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ایٹم کے اندر، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بھی جن میں آ سکتے ہیں۔ یہ بھی تو حرارت تھی، نگاہوں سے پوشیدہ ہونے پر نیز اس کی قوی سرکشی کی وجہ سے ابلیس کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں جن اور انس کے الفاظ متعدد مقامات پر اکٹھے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربوں میں الانس وہ قبیلے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر رہتے تھے، لیکن جن وہ قبائل تھے جو جنگلوں اور صحراؤں میں جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے، ٹھیک۔
اور اس طرح شہر والوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ این خانہ بدوش قبائلیاں نومیڈک ٹرائبس کہا جاتا ہے۔ اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے قبائل پائے جائیں وہ شہر والوں سے دور دور جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں۔ آج کل وسائل رسائل کے عام ہو جانے سے ان قبائل اور شہر والوں کی زندگی میں بہت سے امور مشترک ہو چکے ہیں، اس لیے ان میں کوئی جو بنیادی دوری ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جس زمانے میں ملنے جلنے کے وسائل اور نشر و اشاعت کے طریقہ عام نہیں تھے، شہر والوں اور خانہ بدوش صحرا نشینوں کے تمدن و معاشرت، عادات و اطوار، خصائص و خصائل اور ذہنی اور نفسیاتی کیفیات میں اس قدر فرق تھا کہ یہ دونوں ایک نوع کے افراد نظر ہی نہیں آتے تھے۔ عربوں میں یہ صحرا نشین قبائل جو ہے بہت زیادہ تھے، انہیں بدو یا آراب کہتے تھے۔ چونکہ قرآن کا پیغام شہریوں اور صحرا نشین سب کی طرف تھا، اس لیے اس میں جن اور انس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جن سے مراد انسان ہی ہیں۔ میں اب ثابت کروں گا قرآن آیات سے یہ بات، یعنی وہ وحشی قبائل جپسیز جو جنگلوں اور صحراؤں میں رہا کرتے تھے۔ مثلا سورہ انعام میں ہے نا، یا معشر الجن والانس عالم یاتکم رسلم منکم 6/131، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا جو جن تھا، اور سورہ اعراف میں اس کی تصریح کر دی کہ رسول بنی آدم میں سے انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ 7/35 اب میں ایکسپلین کروں گا۔ سورہ جن اور سورہ آکاف میں مذکور ہے کہ جنوں کی ایک جماعت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سننے کے لیے آئی، ٹھیک ہے جی، 72/1 اور 46/29۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف رسول انسانوں میں سے ہوتے تھے۔ انہی صورتوں سورہ جن اور سورہ آکاف سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو جن رسول اللہ کے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تھے وہ انسان ہی تھے، ٹھیک ہے جی۔ واشی قبائل میں سے عیسائی، یہودی اور مشرک سب تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں تو بھی اس قرآن کی مثل نہ بنا سکے۔ سورہ انعام میں ہے کہ انس و جن کے سرکش لوگ انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں یہ تو انبیاء تو انسانوں میں انس آتے تھے، جنوں میں تو نہیں آتے تھے۔ 6/113۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جن و انس میں اکثریت ان کی ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اس لیے اہل جہنم ہے۔ 7/179۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمیں جن و انس میں سے بعض نے گمراہ کیا تھا۔ سورہ انعام میں ہے کہ انس کہیں گے کہ ہم جنوں سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے، اور جن کہیں گے کہ ہم ان سے فوائد اٹھایا کرتے تھے۔ 6/129۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان ان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ 6/129، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے پاس لاؤ لشکر تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ 27/17۔ ان جنوں کے متعلق سورہ سبا میں ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر کا کام کرتے تھے، مجسمے تراشتے تھے، لگن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ 34/13۔ سمندروں میں غوطہ خوری سے موتی نکالتے تھے۔ 21/82۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ 38، 37 اور 38 دو آیات ہیں۔ اب اگر زنجیروں میں جکڑ کے رکھا جاتا تھا تو وہ تو ہم تو کہتے ہیں جن نظر ہی نہیں آتے، تو وہ نظر کیسے آتے تھے؟ یہ دیکھیں تو رات میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے جو ہے سور کے بادشاہ سے سیدونی قوم کے آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے مانگے تھے۔ چنانچہ یہ قبائل پہاڑی قبائل ان کے لیے لکڑیاں کاٹتے اور پتھر تراشتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سلیمان نے فلسطین کے پہاڑی اور جنگلی غیر بنی اسرائیل قبائل میں سے تقریباً 70,000 آدمی کو بطور مزدور اور 10,000 کو درخت کاٹنے اور پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے نا، کتاب سلاطین و کتاب تاریخ الایام۔ اب واضح ہو گیا کہ قرآن میں جن سے مراد وحشی اور متمدن انسان ہے، اور ان سے جو مانوس تھے اور جو وحشی اور غیر مہذب قبائل جنگل اور صحراؤں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ الجان زرد رنگ کے سیاہ چشم سام کو بھی کہتے ہیں۔ 27/10۔ ابن فارس سے کہا ہے کہ یہ جان سے تشبیہ کی بنا پر بولا جاتا ہے۔ الجن من النبت، شگوفوں اور پھولوں کو بھی کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ جنت الاردو کے معنی ہے زمین پر سبز گھاس خوب پھیل گئی اور نگاہوں کو بھلی نظر آنے لگی، ٹھیک ہے۔ جنن نبات کے معنی ہے پودے لمبے ہو گئے اور آپ خوب گد گئے۔ نخلۃ مجنونہ، نہایت لمبا کھجور کا درخت۔ جنت ان کھجوروں اور انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ اگر کسی باغ میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت نہ ہوں، دوسرے درخت ہوں، تو اسے حدیقہ کہتے ہیں، جنت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ لیکن راغب کو بولے کہ جنت ان ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، تو وہی نظر نہ آنے والا
وہ ہے انویزیبل. قرآن میں جنت ان کا لفظ جامع طور پر استعمال ہوا تھا. قرآن نظام پر عمل پیراؤں سے دنیا جس سے فردوس بدوش معاشرہ متشکل ہوتا ہے، ایسے بھی جنت سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ ہے وہ چیز. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آ جائیں گے جی وہ ان کے اوپر، ان آیات کے اوپر کہ جہاں سے کہاں گیا جی، ان آیات کے اوپر آئیں گے جی. سمجھ گئے جی. ہاں. اب یہ آیت تو میں کوٹ کر چکا ہوں. فلما جنا لیل لیل و را کوکب جی، یعنی تاریکی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب قرآن نے جن کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا چکا ہوں. اب یہ آیت جو ہے نا جی 6130 سمجھنے سے پہلے ایک گرامر کی بڑی ہائیلی ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو آپ سمجھ لیں جی. ٹھیک ہے. تو تب جا کے آیت آپ کی سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے گرامر میں بدل جی. عربی گرامر کی اس سے یہ تابع ہے وہ اسم جو اپنے سے پہلے آنے والے کسی اسم کے لازم مطابق ہو، اور جس اسم کے مطابق اسے مطبوع کہتے ہیں. یہ چار ہے، ان میں سے ایک یہ بدل ہے. ہم اسی کو ایکسپلین کریں گے. وہ اسم جس سے پہلے ایک اور اسم مذکور ہو، مگر متکلم کا اصل مقصود یہی بدل ہوتا ہے. پہلے اسم کو مبدل من ہو. اس کی چار اقسام ہے. بدل الکل کو صرف ہم پڑھیں گے جو یہاں استعمال ہوا ہے ہمارے پاس، یا بدل مطابق کا. ٹھیک ہے. یہ بدل اسی معنی اور ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر مبدل منہ کرتا ہے. صرف لفظ مختلف ہوتے ہیں. مثلا جانی صدیقی محمود، اب اس میں محمود بدل اور صدیقی جو ہے مبدل منہ ہے، دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں. اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط بدل کل اور الصراط مبدل منہ. یہ پورا طرح نوٹ کر لیں تاکہ جو ہے تکلیف نہ ہو آیت سمجھنے میں جی. یہ گرامر کا سمجھانا بڑا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ جو ہے تو گرامر کی بات کر دی آپ سے جی. اب آئیے جی اس آیت پہ 6/130 جی. ہاں. یا معاشر الجن والانس عالم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جن و انس، کیا تم دونوں کے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیت پڑھتے تھے؟ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ قرآن خود اور ساری کتب سابقہ صرف انسانوں کے لیے نازل ہوئی تھی. وہ سب انسان تھے اور رسول بھی سب انسان تھے. لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنہیں مخاطب کیا گیا ہے وہ نوع آدم کی دو طبقے، شہری اور بدوی لوگ تھے. سورہ اعراف میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ جن و انس کو 6/130 میں مخاطب کیا. یا معاشر الجن والانس کے متبادل الفاظ ہیں اس میں. یا بنی آدم خطاب میں بالکل وہی الفاظ ہیں. یا معاشر الجن والانس اور یا بنی آدم کو ایک دوسرے کا متبادل استعمال کیا گیا. ارشاد ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، وہی 7:35. ٹھیک ہے جی. اب یہاں یہ دیکھیے، اے بنی آدم جب میرے رسول تمہارے پاس آئیں اور تم پر میری آیتیں پڑھیں. دیکھیے آپ یہاں پہ کہ قرآن یا معاشر الجن والانس اور یا بنی آدم کو ایک دوسرے کا متبادل استعمال کرتے ہیں، جس سے واضح ہے کہ جن و انس دونوں بنی آدم. ٹھیک ہے جی. اب آگے میں یہ ایکسپلین کروں گا اس بات کا ثبوت کہ جن و انس یہ بدوی شہری دونوں ایک ہی نوع ہے. پھر تصریف آیات پر غور کریں. کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ٹھیک ہے جی. 1788. آپ کہہ دیں کہ اگر بدوی اور شہری سب مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہرگز نہیں لا سکتے. اس وعید کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. 17/89. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں نو انسانی کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھر پھر کر بیان کر دی، مگر اکثریت جو ہے ناشکری کے ساتھ انکار کرتی ہے. اب ان دو آیات کو ملاحظہ کریں جو اوپر میں بتا چکا ہوں. 1788 میں جن و انس اور انہی کو 1789 میں اناس کہا گیا، جس سے واضح ہے کہ جن و انس سے مراد اناس کے دونوں گروہ ہیں، شہری اور دیہاتی. گرامر جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جن و انس کا بدل اناس آیا ہے. یہ ایک دوسرے کے بدل اور مبدل من ہیں. سورہ رحمان میں جن و انس شہری اور بدوی دونوں قسموں کے انسانوں کو مخاطب کر کے کوئی 31 مرتبہ ارشاد ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح 31 مرتبہ تکرار کے ساتھ جن و انس
دونوں پر جن نعمتوں کا احسان بتایا ان سب میں زیادہ نمایاں دیکھا. فی فاقیت و نخل ذات الاکمام 11واں، ٹھیک ہے، والحب ذو العصف والریحان 12ویں آیت. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب آگے دیکھیے یہ 55 11 12 13. اس زمین میں تم دونوں ہر قسم کے میوے گچھوں والے کھجور اور ہر قسم کے بھوس والے اناج اور پھل. پھر اے جنس و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب اللہ نے 31 مرتبہ تکرار کے ساتھ رب کما مطلب دونوں تصنیع کا صیغہ ہے، تو کا زبان بھی تصنیع کا صیغہ ہے کہ دو تکراری صیغوں کے ساتھ جنہوں ان دونوں کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ زمین و آسمان کی سب نعمتیں، میوہ جات، غلہ، ہر قسم کے پھل پھول جنہوں ان دونوں استعمال کر رہے ہیں، تو کسی اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں شہری اور بدوی استعمال کریں، لیکن کیا جنات کا کوئی رقبہ، باغ یا کھیت کسی نے دیکھے زمین پر؟ کیا کسی شخص نے کبھی کسی جن کو کھیتی باڑی کرتے دیکھا ہے؟ جنات کا ذکر سارے قرآن میں صرف 2 مقامات پر آئے، ایک سورہ جن، دوسرا اعقاف میں. اب یہ آیات کی تشریح ہے، اب آپ خود ہی دیکھیں کہ اس میں کوئی سپر نیچرل چیز ہے. ٹھیک ہے، سورہ جن میں ارشاد ہے کل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. 72 بٹائی. اے رسول آپ فرما دیجئے، یہ وحی ہو رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت نے قرآن کو بغور سنا. پھر ان دیہاتیوں نے کہا کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر ہم اس پر ایمان لے آئے اور آئندہ کے لیے ہم اپنی ربوبیت کرنے والے کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ بے شک ہمارا ربوبیت کرنے والا بلند شان عظمت والا ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اور یہ کہ بے شک ہمارے بیوقوف لوگ اللہ پر جھوٹے بہتان لگاتے تھے. اصل واقعہ صرف اتنا ہے